لکھا ہے کہ یہ لوگ صبح سویرے خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک عورت کو لے آئے ہیں، اور انہوں نے عورت کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر یسوع کو پیش کیا گیا، یسوع کے سامنے اس عورت کو پیش کیا گیا؟ یروشلم ہے، لیکن میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ صبح سویرے کہاں پر؟ ہیکل میں تھا، تو ہیکل میں اس عورت کو پیش کیا گیا۔ یہودیوں کی یہ ہیکل، اس کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ برآمدے کا حصہ ہے، دوسرا حصہ جس میں یہودی بیٹھ کر دعا کیا کرتے تھے، اور تیسرا حصہ وہ حصہ ہے جہاں ایک بہت بڑا پردہ لگا ہوا تھا۔ جس طرح یہاں پر عبادت جب ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ یہاں پر درمیان میں پردہ ہے، دوسری جانب پر لوگ دعا کرتے ہیں، اور پھر باہر برآمدہ ہے۔ تو 3 حصے ہیں، برآمدہ لوگوں کا بیٹھ کر دعا کرنے کا حصہ، اور ایک حصہ جہاں پر صرف کاہن آ سکتا ہے، اور وہاں پر کیا پڑا تھا؟ پاک صندوق۔ پاک صندوق میں کیا کیا تھا؟ ہارون کا عصا پہلا، 10 حکم کی جو 2 لوہیں، اور من، یہ 3 چیزیں ہیں۔ میرے پیچھے ایک دفعہ دہرائیے گا، کچھ کو پتہ ہے کچھ بھول گئے ہیں تو دوبارہ یاد کرتے ہیں۔ تو پہلے بتائیں کہ پاک صندوق میں کیا کیا پڑا تھا؟ پہلے نمبر پر ہارون کا عصا، دوسرے نمبر پر 2 لوہیں، اور تیسرے نمبر پر من پڑا تھا۔ تو یہ جب وہ اپنے ساتھ لے لے کر پاک صندوق کو بنی اسرائیل ہیکل بننے سے پہلے جاتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ یہ خدا کی حضوری کا نشان ہے کہ خدا ہمارے درمیان موجود ہے، اس لیے وہ اس حصے میں جب ہیکل بنائی تو کسی اور کو آنے نہیں دے دیتے۔ اس حصے میں ہر روز ایک کاہن آیا کرتا تھا، اور وہ وہاں آ کر بخور چڑھایا کرتا تھا۔ جو دوسرا حصہ تھا اس میں صرف اور صرف یہودی آ سکتے تھے، اور یہودی آ کر وہاں دعا کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا حصہ جو برآمدے کا حصہ ہے، وہاں پر سب لوگ آ سکتے تھے، چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ غیر یہودی ہیں۔ اور اس عورت کو اس تیسرے حصے میں یہ لے کر آئے ہیں، اور اس تیسرے حصے میں آ کر اس عورت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ عین زنا کے وقت پکڑی گئی ہے۔ اب جو یہودی روایت فرماتی ہے، خروج کی کتاب ہم دیکھ سکتے ہیں، تشنیہ شرع کی کتاب ہم دیکھ سکتے ہیں، اور احبار کی کتاب بھی یہی بتاتی ہے کہ اگر کوئی عین فعل زنا کرتے وقت پکڑا جائے تو اسے سنسار کر دیا جائے، اسے سنسار کرتے ہوئے مار دیا جائے۔ اور یہ نہیں کہ وہ صرف ایک عورت بلکہ مرد بھی ساتھ ہے تو دونوں کو ہی سنسار کر دیا جائے، یہ یہودی شریعت بتاتی ہے۔ اس لیے یہ یسوع کے پاس اس عورت کو لے کر جب آتے ہیں تو یہاں پر یہ اس عورت پر فتویٰ نہیں لگانا چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ یہ یسوع پر فتویٰ لگائیں، اور یسوع پر فتویٰ لگانے کے لیے انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ اب اس عورت کو یسوع کے پاس لے کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اب یسوع کیا کہتا ہے۔ اگر یسوع کہے گا کہ یہ عورت اسے سنسار کر دیا جائے جس طرح شریعت بتاتی ہے، تو وہ کہیں گے یہ تو تعلیم دے رہا ہے رحم کی، معافی کی، اور اب یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ جب اس پر خود پر بات آئی ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اب شریعت پر عمل کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے اگر یسوع ایسا کہے گا تو ہم اس کی تعلیم کو جھوٹا کہیں گے، اور کہیں گے کہ یہ اسے اب قتل کر دینا چاہیے کیونکہ یہ غلط تعلیم دیتا ہے، خود کہتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، نبھاتا نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلا جو انہوں نے سوچ بنائی تھی کہ اگر یہ شریعت کے مطابق چلے گا تو ہم اس پر فتویٰ یہ دیں گے کہ یہ اپنی خود تعلیم پر عمل نہیں کرتا۔ پھر دوسرا انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا اگر یہ کہے گا کہ اسے معاف کر دیا جائے تو ہم کہیں گے یہ تو شریعت پر نہیں چلتا، شریعت کہہ رہی ہے کہ زنا کرنے والے کو سنسار کیا جائے، لیکن یہ کہہ رہا ہے اسے معاف کیا جائے۔ تو اس لیے یہاں پر فتویٰ لگانا وہ یسوع پر چاہ رہے ہیں، لیکن پیش کسے کر رہے ہیں؟ عورت کو، کہ یہ عورت عین فعل وقت پکڑی گئی ہے، اب اسے سنسار کرنے کا تو ہمیں حکم دے، تو اس پر فتویٰ لگا کے اسے سنسار کیا جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے، پکڑنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے یہ لوگ اس عورت کو لے کر آتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح لکھا ہے کہ بیٹھ کر جب وہ باتیں کر رہے ہیں تو بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ اپنی انگلی سے زمین پر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انگلی سے زمین پر لکھنے کا عمل بائبل مقدس میں بہت خاص ہے۔ کیوں خداوند یسوع مسیح انگلی سے لکھ رہا ہوتا ہے؟ کیوں انگلی سے لکھتا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس پر؟
पुराने आयतनामा पढ़ें तो पहली शरीयत खुदा ने किस तरह लिखी थी? क्या उस वक्त जब खुदा ने शरीयत लिखी कोई कलम दवात है थी वहाँ पर मौजूद? कलम है थी मौजूद? कोई कलम मौजूद नहीं थी, बल्कि बाइबल बताती है कि खुदा ने जब पहली शरीयत मूसा को दी तो अपनी उंगली से लिखी। अब पहली शरीयत जो उंगली से लिखी गई है, अब यीशु मसीह जो नई शरीयत इनेता करने वाला है वो भी उंगली से लिखी जा रही है कि खुद वो ज़मीन पर बैठ गया है और उंगली से लिखना शुरू कर दिया है। और जब लोग उसे उकसा रहे हैं तो लिखा है यीशु ने खड़े होकर कहा कि वो इसे पहला पत्थर मारे जिसने कभी खुद गुनाह नहीं किया। और फिर यीशु ज़मीन पर बैठकर लिखना शुरू कर देता है और फिर लिखा है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग वहीं पर पत्थर छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं, कहते हैं फादर जी दसो कि फादर यीशु लिख की रहा सी ज़मीन पे, क्या चीज़ यीशु ज़मीन पर लिख रहा था? तो इसका बाइबल हमें नहीं बताती कि क्या लिख रहा था, लेकिन तफसीर करने वाले कहते हैं कि लाज़मन खुदावंद यीशु मसीह उन्हीं के गुनाह ज़मीन पर लिखना शुरू हो गया कि जब कोई भी नज़दीक आता पत्थर मारने के लिए अपने गुनाह पड़ता तो वो वापस अपनी जगहों पर जाना शुरू कर देते। और कई तफसीर करने वाले कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह शरीयत के वो 10 अहकाम लिख रहा था जिन्हें पढ़कर हर कोई शख्स देखता था और देखकर सोचता था मैंने तो शायद चोरी की है। अगर चोर था तो वो वहाँ से चला जाता क्योंकि उसने गुनाह किया। अगर किसी ने खून किया है तो वो पढ़कर शरीयत का हुक्म वो वहाँ से चला जाता। अगर किसी ने झूठी गवाही दी थी तो वो पढ़कर वहाँ से चला जाता था, क्योंकि जब इस तरह हजूम इकट्ठा होता है कई तो इंज भी नाल रल जाते हैं जिन्होंने वेख्या भी नहीं होता तो फिर वो भी आ जाते हैं। जिस तरह आमतौर पर लड़कों के लिए बड़ा मशहूर है कि राह चलते हुए अगर कोई किसी लड़की नाल इंज गल कर लेता है तो नाल बथेरे भरा बन जाते हैं तो भरा बन के भी मारन लग पैंदे हैं। तो इसी तरह है कि यहाँ पर भी हजूम में बहुत सारे ऐसे भी थे जो झूठी गवाही दे रहे थे, उन्हें पता भी कुछ नहीं था कि ये औरत ने कुछ किया भी है कि नहीं किया। शायद वो औरत को खुद तैयार करके लाए हों, लेकिन वो सब भी उसके साथ आकर खड़े हो गए थे। तो इसलिए जब यीशु ने इन शरीयत के हुक्मों को लिखना शुरू किया, जो बहुत सारे मुफस्सर कहते हैं कि यीशु वहाँ 10 हुक्म लिख रहा था, तो सब ने जब उन हुक्मों को पढ़ा तो अपने गुनाहों को फील किया और सब कुछ छोड़कर चले गए और वहाँ पर कोई भी नहीं बचा। और लिखा है कि फिर जब यीशु ने निगाह ऊपर करके देखा कोई नहीं है तो उस औरत से पूछा कि बीबी कहाँ गए हैं सब? तो उस औरत ने जवाब दिया कि सब के सब चले गए हैं। अब अक्सर लोग और भी सवाल करते हैं, ये अब मसीहों का सवाल नहीं गैर मसीहों का सवाल है। गैर मसीह कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, यीशु ने क्यों पत्थर, कि अगर किसी ने कोई गुनाह नहीं किया तो वो पहला पत्थर मारे। तो फिर यीशु मसीह, चलो बाकी सब गुनाहगार थे वो चले गए, लेकिन यीशु मसीह तो गुनाहगार नहीं था, तो उसने क्यों पत्थर नहीं मारा? क्या वजह है कि यीशु ने पत्थर नहीं मारा? और हम मसीहों को ये कहकर फंसा देते हैं कि लगता है इत्थों पता चलता है यीशु ने भी गुनाह किया इसलिए वो पत्थर नहीं मारता। लेकिन यीशु मसीह की लाइन याद रखने वाली है। यीशु मसीह कहता क्या है? यीशु मसीह कहता है कि औरत को क्या कहता है? मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा फिर गुनाह ना करना। मैं भी तुझ पर, ये नहीं कि मैं तुझ पर फतवा लगा नहीं सकता, यानी मैं गुनाहगार नहीं हूं, लेकिन मैं तुझ पर फतवा खुद नहीं लगा रहा, अपनी आज़ाद मर्जी से नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं रहम की तालीम देता हूं और मैं रहम करता हूं। एक और यहां से पता चलता है, यहां जब यीशु कहता है कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, तो यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि मैं दुनिया पर फतवा लगाने के लिए नहीं आया। इसीलिए यीशु आज इस औरत पर भी फतवा नहीं लगाता, बल्कि वो उसे माफ़ करता है। और 3 बाब की 16वीं आयत फरमाती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। तो यीशु जिंदगी देने आया था, फतवा लगाने नहीं था। इसीलिए 17वीं आयत में कहता है कि मैं फतवा लगाने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो जिंदगी देने के लिए आया है।
اس واسطے یسوع اس عورت پر پتھر نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ فتویٰ دینے کے لیے نہیں، قتل کرنے کے لیے نہیں، معاف کرنے کے لیے آیا ہے، زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ اس واسطے خداوند یسوع مسیح اس عورت پر فتویٰ نہیں لگاتا اور اسے معاف کرتا ہے۔ یہ عظیم واقعہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم ان روزوں کے ایام میں، اور خاص کر جب ہم پاشکا کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہم بھی دوسروں پر فتویٰ نہ لگائیں۔ ہم عام اپنی روٹین لائف میں دوسروں پر بہت زیادہ فتویٰ لگانا شروع ہو گئے۔ ہم اپنے چاچے، اپنی پھوپھی، اپنی ماسی، اپنے تمام رشتہ داروں پر فتوے لگائے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظ کے ذریعے۔ اور خداوند یسوع مسیح آج سکھاتا ہے کہ فتویٰ نہ لگاؤ، فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر ہم فتویٰ لگائیں گے تو ہم پر بھی فتویٰ لگایا جائے گا، اگر ہم معاف کریں گے تو ہمیں بھی معاف کیا جائے گا۔ تو ضرور ہے کہ آج ہم اس عظیم واقعہ سے، اس عظیم معافی کے پیغام سے یہ سیکھیں کہ ہم دوسروں پر فتویٰ نہ لگائیں بلکہ ہم دوسروں کو معاف کریں، کیونکہ جس پیمانے سے ہم ناپتے ہیں اسی پیمانے سے ہمارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ اور جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو۔ تو ہم اگر معاف کریں گے تو ہم بھی معاف کیے جائیں گے، اگر ہم فتویٰ لگائیں گے تو ہم پر بھی فتویٰ لگایا جائے گا۔ اس لیے ان دنوں میں خاص یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ دوسروں پر فتویٰ نہیں لگانا، دوسروں کو برا بھلا نہیں کہنا، دوسروں پر تنقید نہیں کرنی، بلکہ اپنی طرف نگاہ کرنی ہے اور خود اپنے لیے معافی مانگنی ہے۔ خداوند کو کہنا ہے خداوند خدا مجھے معاف کر، میں دوسروں پر فتویٰ نہیں لگاتا، مجھ پر بھی کوئی فتویٰ نہ لگائے بلکہ مجھ پر رحم کیا جائے۔ کیونکہ جس طرح اس عورت پر فتویٰ لگانے والے تو بہت تھے لیکن یسوع نے اس پر فتویٰ نہیں لگایا۔ اگر آپ پر لوگ فتویٰ لگاتے ہیں لگاتے رہیں لیکن آپ ان پر فتویٰ نہ لگائیں، پھر خداوند آپ پر رحم کرے گا۔ اگر آپ بدلہ لیں گے تو خداوند آپ پر رحم نہیں کر پائے گا، پھر آپ رحم پا نہیں پائیں گے، پھر آپ رحم سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بری عادت سے باہر نکلیں، دوسروں پر فتویٰ لگانے کی، اور رحم اور معافی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ خداوند کے شاگرد کہلائے جا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے